جاری تھی اثر داغ جگر سے میرے تحصیل، آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو اسی غزل کا میں ایک انتہائی اہم شعر لے کر، ایک انتہائی مشکل شعر اور انتہائی جو ہے بانی شعر جو ہے وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ اس شعر کے پہلے مصرے میں بعد مصروں میں میری تحصیل ہے، اور جبکہ بعد مصروں میں میرے تحصیل ہے، تو میری کے اعتبار سے اور معنی بنتے ہیں، جبکہ میرے کے اعتبار سے اور معنی بنتے ہیں۔ تو آئیں پہلے ہم جو ہے میری کے حساب سے، یعنی کہ میری کے اعتبار سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اصل میں میری تحصیل ہے، اس کے معنی کا جو ہے وہ ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے مصرے میں تو کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں ایک لفظ ہے سمندر۔ اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ وہ سمندر نہیں ہے جس میں جو ہے پانی ہوتا ہے، جس کو ہم بحر یا قلزم بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ایک کیڑا ہے جو کہ آگ میں رہتا ہے، اور اللہ کی شان کہ آگ جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ وہ آگ جو ہے اس کی زندگی ہے۔ وہ نہیں جس طرح سے ہم اگر پانی میں چھلانگ لگا دیں اور پانی میں ڈوب جائیں تو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مچھلی جو ہوتی ہے وہ پانی جو ہے اس کی زندگی ہوتی ہے، تاکہ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے۔ تو یہ سب میرے مالک کی قدرتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ جل شانہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ جن کا تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ سب میرے مالک کی قدرتیں ہیں۔ تو اس لفظی تشریح کے بعد آئیں اب اس شعر کی جو ہے وہ معنوی تفہیم و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کا آتش کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق، یعنی سوز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر سوز، اس کے جگر کے اندر سوز، لہٰذا آتش یا آگ یا سوز کا حصول جو ہے یوں سمجھے کہ عاشق کی ایک گناہ معراج ہے۔ چنانچہ غالب جو ہے وہ بھی ایک عاشق ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے داغ جگر سے جو ہے وہ تپش اور حرارت کی تحصیل میں مصروف ہے، اور وہ یہ عمل جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے داغ جگر کے اندر جتنی آتش ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے اور عشق میں امر ہو جائے۔ غالب کہتا ہے کہ میں مسلسل اپنے داغ جگر سے جو ہے وہ حرارت حاصل کر رہا تھا، تپش حاصل کر رہا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ کام جو ہے ابھی ادھورا ہی پڑا ہے، وہ کام مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا، یا دوسرے لفظوں میں جو میرا ذوق تپش ہے یا جو میرا ذوق حرارت ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا، کہ وہ آتش کدہ جو ہے جس کے اندر وہ کیڑا ہے۔ اب دیکھیں ایسے کہ یہاں غالب نے کمال طریقے سے اپنے آپ ہی کو سمندر قرار دے دیا، یعنی مشبہ کو عین مشبہ بہ قرار دے دیا، کمال کیا غالب نے۔ یعنی حالانکہ غالب جو ہے اپنے آپ کو اس کیڑے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن انداز ایسا اپنایا کہ بجائے تشبیہ کے سیدھا سیدھا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیڑا ہی قرار دے لیا، سمندر قرار دے دیا دوسرے لفظوں میں، یعنی مشبہ کو عین مشبہ بہ قرار دے دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی جاگیر وہ آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ کسی چیز کا جاگیر ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی مکمل طور پر ملکیت ہو، اور یہ لفظ غالب یہ بھی سمجھ لے ساتھ ہی کہ یہ تحصیل کی رعایت سے استعمال کیا ہے، جو کہ تحصیل اور جاگیر یہ لفظ جو ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اہل علم حضرات کو یہ معلوم ہی ہے، یہ زمینوں کے کھاتے واتے جو ہوتے ہیں ان میں تحصیل اور جاگیر کا تذکرہ بالعموم ہوتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اگرچہ میں وہ حرارت یا وہ سمندر جو ہے وہ کیڑا جو ہے وہ حرارت جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہا تھا، لیکن ابھی تک بھی وہ ساری حرارت کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہضم اپنے اندر نہیں کر سکا، چونکہ کسی علاقے کا کسی کی جاگیر ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رسائی اور اس کی ملکیت اب اس تمام علاقے خطے تک ہے، جو علاقہ اور جو خطہ جو ہے اس کی جاگیر بنا دیا گیا ہے۔ یعنی ابھی تک بھی حرارت کا ایک علاقہ، حرارت کے ایسے گوشے باقی ہیں کہ جن کو میں نے اپنے اندر جذب کرنا ہے، ٹھیک، یعنی بقدر شوق ابھی تک میں حرارت اپنے اندر جذب نہیں کر سکا۔ ابھی آتش کدے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ باقی ہے کہ جس کی حرارت مجھے اپنے اندر جذب کرنی ہے۔ اگر اس شعر میں
غالب نے ایک عاشق کی جو جلن ہے اور ایک تپش جو ہوتی ہے عشق کی، اور پھر اس تپش کی کثرت، اور پھر عاشق کے اندر اس تپش کو حاصل کرنے کی جو خواہش اور اس کا جنون، تو ان سب چیزوں کو ملا جلا کر غالب نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض نسخوں میں میرے موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر کیا معنی میں تبدیلی ہوگی کہ جاری تھی اسد داغ جگر سے میرے تحصیل۔ اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو عمل پہلے غالب کر رہا تھا، یعنی میری تحصیل، خود جو ہے وہ اپنے داغ جگر سے وہ اخذ تپش یا حصول تپش کا عمل جو ہے وہ غالب خود کر رہا تھا، اس کی تحصیل کا عمل غالب خود کر رہا تھا۔ اب وہ نہیں کر رہا، بلکہ اور عشاق، دیگر عشاق جو ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی اب داغ جگر تو غالب کا ہی ہے، لیکن اس داغ جگر سے جو عمل تحصیل ہے، ٹھیک، اس سے جو کسب فیض کا عمل ہے، اس سے جو اخذ حرارت اور اخذ تپش کا جو عمل ہے، وہ عشاق کر رہے ہیں۔ لیکن غالب کی طرح ہی وہ سب کے سب عشاق بھی وہ اس قدر ذوق حرارت کے مارے ہوئے ہیں، اس قدر ذوق تپش کے مارے ہوئے ہیں کہ اب بھی میرے داغ جگر کا ایک بڑا حصہ جو ہے، یعنی اس کے اندر موجود تپش کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ باقی ہے، جو ان عشاق کو اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا، یعنی اب یہاں باقی جتنے دیگر عشاق ہیں گویا کہ وہ سمندر بن گئے، ان کی تشبیہ جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ہو گئی، اس کیڑے کے ساتھ ہو گئی۔ تو جس طرح سے کیڑا جو ہے کسی آتش کدے میں موجود تمام حرارت سے استفادہ کرتا ہے، تو یہ سب کے سب عشاق جو ہیں یہ بھی میرے داغ جگر میں موجود حرارت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ البتہ میرے نزدیک یہ جو میرے والا ورژن ہے، یعنی وہ نسخے جن میں میری کی جگہ میرے لکھا ہے، وہ زیادہ جو ہے مجھے درست لگتا ہے، کیونکہ اگر ہم میرے پڑھیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ غالب کے ہاں، یعنی غالب کے اندر جو جگر ہے، جو غالب کا جگر ہے، اور اس پر جو داغ ہے، داغ جگر، تو وہ سراپا حرارت ہے، اتنی زیادہ حرارت ہے اس کے اندر، اتنی زیادہ اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اس میں اتنی آتش بھری ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کا سلسلہ جو ہے تمام عشاق کے درمیان مسلسل جاری ہے۔ تمام عشاق جو ہیں جن میں ذوق حرارت ہے، جو تپش حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کے سب مرزا غالب کے داغ جگر کے در پہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرزا غالب کا جو داغ جگر ہے وہ ایک طرح سے وہ بحر نار ہے، وہ آگ کا سمندر ہے، اور تمام عشاق جو ہیں وہ ان کیڑوں کی طرح ہیں جو وہ ناری کیڑے جس طرح سے ہوتے ہیں، جو اس نار میں رہتے ہیں اور اس نار سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب کے سب جتنے عشاق ہیں یہ غالب کا جو بحر نار ہے، جو داغ جگر ہے، اس سے وہ اس کیڑے کی طرح، اس آتشی کیڑے کی طرح جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں، اور بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے کہ وہ کیڑا جو کلزم میں یعنی بحر نار میں ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس نار سے استفادہ کر، ظاہر ہے اس کے اندر وہ چلتا پھرتا ہے، اور چلنے پھرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آگے سے آگے نئی سے نئی تپش، نئی سے نئی آگ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ جو باقی احباب ہیں جو میرے داغ جگر سے تحصیل کا عمل، یعنی تحصیل نار یا تحصیل تپش کا عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، ابھی ان کا یہ عمل ان کے حسب منشا نہیں ہو پایا۔ ابھی وہ جو میرے جگر یعنی داغ جگر کا جو آتش کدہ ہے، چونکہ داغ جگر کو جو ہے وہ آتش کدے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، تو ابھی میرے داغ جگر کا آتش کدہ یہ مکمل طور پر نہیں گھوم پائے، ابھی ان کی مکمل طور پر اس پر دسترس جو ہے انہیں اس پر حاصل نہیں ہوئی، ابھی یہ ان کی جاگیر نہیں بن پایا۔ جاگیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض پہلے بھی کیا ہے کہ آپ کی وہ ملکیت بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کی دسترس میں بھی ہوتا ہے وہ علاقہ جو آپ کی جاگیر ہو۔ تو یہ سب کے سب احباب جو ہیں یہ میرے داغ جگر کے ابھی درپے ہیں، اور ابھی پوری طرح سے یہاں سے تپش حاصل نہیں کر پائے۔
تو امید ہے ناظرین کہ یہ شعر جو ہے کسی نہ کسی حد تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ شعر غالب کے میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار میں سے ہے کہ جو غالب کو غالب بناتے ہیں، کہ جن کا مضمون اور پھر مضمون کے لیے منتخب الفاظ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی نادر اور بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی یوں سمجھ لیں کہ خیالی سی ہوتی ہیں، لیکن غالب نے اپنی غالبیت کے بل بوتے پر ایک عمارت جو ہے، ایک شعر کی عمارت جو ہے ان پر تعمیر کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنا واقعی جو ہے بہت مشکل عمل ہے۔ میں خاکسار کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کے ہم کسی نہ کسی حد تک ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔